اور ادھر سسرالی رشتہ داری میں بیوی کے ماں باپ وہ ہمارے ماں باپ کی طرح ہو گئے، ان کا احترام ہے. پھر بیوی کے بھائی بہن وغیرہ وہ سب رشتے میں آ گئے ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے. اسی طرح جتنا آگے بڑھتے جائیں تو جو جتنا قریب ہے نا اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے، اور پھر علی حسب المراتب دور ہوتے جائیں گے تو اس کا حق بھی کم ہوتا جائے گا. لیکن یہ رشتہ داری کا حق، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں رشتہ داری کا حق ہے تو اس میں کیا چیز آتی ہے؟ دیکھیے اس کو تھوڑا سا کچھ ڈائمینشنز میں سمجھ لیں. حسن سلوک، رشتہ داری کے سلسلے میں حسن سلوک. اچھا ایک بات پہلے بھی مینشن کر دوں، اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں جو بالکل برابر ہے سب کے ساتھ، وہ یہ کسی کو اذیت و تکلیف تو نہیں دے سکتے. جس کام سے بچنا ہے وہ یہ ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. جس سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہیں دے سکتے، کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتے. یعنی کسی کو چھین لیا، دبا لیا، کسی کو محروم کر دیا خواہ اس کے حق سے، اور کسی کو برا بھلا کہہ دیا، گالی بکی، لڑائی کی، جھگڑا کیا، مارا پیٹا وغیرہ وغیرہ. اور اس میں بھی پھر فرق مراتب ہے. سب سے زیادہ خطرناک ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ سے لڑنا یا ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کو اذیت دینا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. جبکہ آدمی قصدن یہ کام کرے، جی ہاں، اور اس کا مقصد یہی ہو کہ ماں باپ کی توہین کرنا ہے، ان کو اذیت دینی ہے، ان کو ستانا ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے ماں باپ کے حوالے سے تو قرآن نے یہاں تک فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تیرے پاس بڑے ہوں، بوڑھے ہو جائیں اور عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تو تم اف تک مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکنا نہیں. بڑھاپے کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ زیادہ تر چڑچڑاپن بڑھاپے میں آتا ہے. ماں باپ میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے. اس کے بعد پھر اولاد میں ریئیکشنری چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ بھی تنگ آ جاتا ہے. تو اس لیے خاص طور پہ اس موقع کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع میں چاہو جس طرح چاہو بات کرو، تو فرمایا اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کریں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی کے بازو بچھا کے رکھو ان کے آگے. ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی، عاجزی کے بازو بچھا کر بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے. اللہ اللہ. اور کیا کہنا ہے ان کے لیے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہا کرو کہ اے میرے رب، جیسے انہوں نے مجھے پالا ہے جوان کیا، ایسے تو بھی ان پر رحم فرما. انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، تو یہ بہت بڑا احسان ہے نا ماں باپ کا. تو یہ یاد دلایا ہے قرآن نے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ ماں باپ کو اذیت دینا بہت زیادہ خطرناک ہے. تو کسی بھی رشتہ دار کو اذیت دینے سے منع کیا، یہ حقوق میں آتا ہے. یہ تو ہو گیا سب کے لیے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہی کیا خاص، یہ تو کسی بھی مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے، تکلیف پہنچانا حرام ہے. ہاں اس میں ایک چیز کا استثناء کر لیں، اور وہ ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں، بہت اہم ہے یہ بات، کہ ماں باپ یا رشتہ دار خواہ اگر ناراض ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، ہم جائز بات کر رہے ہیں، ہم دینی شرعی بات کر رہے ہیں، اور وہ خواہ ناراض ہو رہے ہیں ہماری کسی صحیح بات سے، تو پھر یہ انہی کا قصور ہے، یہ ان کا قصور ہے. اولاد پر پھر اس کا کوئی دوش نہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں. اولاد بس اپنا فرض پورا کرے، اس فکر میں نہ پڑے اب ماں باپ ناراض ہیں تو کیا کریں. اب پتہ چلے ان کو راضی کرتے کرتے آپ ہی جو ہیں وہ حق کے راستے سے ہٹ گئے اور کوئی غلط بات کر گئے، غلط کام کر گئے. بہت سے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو غلط کام کرواتے، رشتہ دار ہیں غلط کام چاہتے. جیسے شرن بہت سے کام ہیں جسے حرام کی آمدنی ہے، ناجائز کاروبار ہے، ماں باپ چاہتے ہیں یہ ہوتا رہے اور آمدنی بند ہی رہے، اسی طرح پیسہ آتا رہے. نہیں، نماز روزے کے حوالے سے ماں باپ رکاوٹ بن سکتے ہیں. کبھی جن کا دینی ذہن نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی کیا کرو گے نماز پڑھ کے،
یہاں تک کہ داڑھی جو شرعی طور پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو اگر اس کے لیے بھی کوئی ماں باپ نے بچوں کو نہ رکھو تو نہیں، اس میں نہیں مانیں گے، اس میں نہیں مانیں گے۔ ایسے ماں باپ جو ہیں کبھی خواہ قطع تعلق کراتے ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے، بھائی بہنوں میں کراتے ہیں، اور ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نہیں اس سے مت بات کریں، اس پہ بات مت کریں، ادھر مت جائیں ادھر مت جائیں۔ یہ تو شریعت کے خلاف کروا رہے ہیں۔ شریعت تو ہمیں رشتہ داری کی جوڑنے کا حکم دے رہی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لیں، اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بلا وجہ ان کا اپنا غصہ ہے۔ تو اس قسم کے بہت سے امور ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر پھر اس بات کا خیال نہیں رکھا جائے، لیکن اس کے رد عمل میں کچھ سختی بھی نہیں کی جائے گی، بدلہ بھی نہیں لے سکتے، انتقام بھی نہیں لیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، بس ان سے نرمی سے بات کریں گے، پیار سے سمجھائیں گے، لیکن انتقام نہیں لیں گے، انہیں جھڑکیں گے نہیں، اور خدا نخواستہ مار پیٹ نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ یہ سب ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ایک حصہ ہو گیا کہ کسی کو اذیت نہیں دینا، اور اس کے بعد پھر جو حق ادا کرنا ہے، اب جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کی ڈائمنشنز یہ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یعنی حسن سلوک سے مراد ہے اچھا برتاؤ کریں، اور اس کے اندر آپ اسی طرح نرمی کریں، نرمی سے بات کریں، آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے، آپ کے انداز میں نرمی ہونی چاہیے، اور اسی طرح مہربانی والا انداز ہونا چاہیے، آپ کی طبیعت مہربان طبیعت کی طرح ہو، ان سے ملے تو آپ ان کی خیر خواہی چاہیں، اور ان کے کام آنے والا ذہن آپ کے اندر ہو، مہربانی ہو آپ میں، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور ان کو اگر ضرورت پڑے آپ کی مدد کی اور آپ کر سکتے ہو تو ان کی مدد کر دیں، اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں، خاص طور پہ ماں باپ اور بھائی بہن جو قریبی رشتہ دار ہیں، گھر کے لوگ، ان کو بے سہارا اور تکلیف میں نہ چھوڑیں۔ اگر وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ضرر اور تکلیف سے گزر رہے ہیں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ مدد کرنے کا مطلب جو آپ کے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ضرر سے تکلیف سے گزر رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ علاج معالجہ نہیں کرا سکتے، اتنے بیمار ہیں، ان کو دواؤں کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ان کا علاج کرا سکتے ہیں تو کرائیں، آپ ان کی مدد کریں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسری بات ہے۔ تو یہ چیزیں سب، ان سب چیزوں کی رعایت اور لحاظ کرتے ہوئے چلنا، یہ سب رشتہ داری کے حقوق میں آتا ہے۔ تو دوستو ذرا غور کریں اب آپ کہ کیا ہم ان سب چیزوں کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ، ان باتوں کی رعایت کے ساتھ اپنے خاندان کے بیچ میں رہ رہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں ان سب چیزوں کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی اور اب تک ہم رشتہ داری نبھانے کے اصول بھی نہیں جان سکے تو ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، ہم ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہو سکتے، خدا رسول کی معرفت تو دور کی بات ہے، ان کا قرب بھی نہیں پا سکتے ہم۔ یہ بات یہ ذہن میں رکھیے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ زمین بھی بھر دیں نمازیں پڑھ کے تو بھی آپ کی نمازیں آپ کو وہاں تک نہیں پہنچائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا ایک مفہوم ہے جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے کہ ایک انسان فرض ادا کرنے کے بعد جتنی بھی نفل عبادتیں کرتا ہے، جتنی بھی نفل عبادتیں کرتا ہے، اس میں سب سے افضل رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نفل عبادتیں نہیں کر پائے اور رشتہ داروں کے حقوق میں ہی لگے رہے اور اس سے آپ کو فرصت نہیں ملی اور اس میں آپ لگے رہے، نفل عبادت نہیں کر پائے، فرض ادا کر لیا آپ نے، تو انشاءاللہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ کا نفل کا ثواب کم نہیں ہوگا، آپ کو اس سے بھی پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ثواب حاصل ہوگا جو وہ کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور جس فکر میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص وہ سب کچھ چھوڑ کے ہر وقت مسجد میں پڑا ہے اور اس کی کوئی فکر نہیں، تو اس کی نمازیں اسے کہیں بھی نہیں پہنچائیں گی پھر۔